بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ نبی تھے جنہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، لیکن آپ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ اللہ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور آپ کی دوسری بیوی حضرت حاجرہ کے ہاں اولاد ہوئی۔ ان کو حضرت اسماعیل کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پیارا تھا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم اپنے بیٹے اور بیوی کو عرب کے صحرا میں چھوڑ کر آ جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر عرب کے صحرا میں پہنچے اور ان کو کچھ کھانے کا سامان دے کر واپس آنے لگے تو بی بی حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ تو بی بی حاجرہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اس لیے آپ ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو آپ نے اشارے سے ہاں کر دی۔ وہ دونوں ماں اور بیٹا کھلے صحرے میں رہنے لگے۔ ان کے پاس جو کھانے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی اور ان کے پاس پانی بھی ختم ہو گیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو اس طرح تڑپتا ہوا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش کے لیے صفا کے پہاڑ پر چلی گئی، لیکن پانی نہ ملا۔ پانی کی تلاش کے لیے وہ ہر طرف بھاگی، لیکن کہیں سے بھی پانی نہ ملا۔ بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر دوبارہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگی، لیکن پانی نہ ملا۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ سب سے زیادہ پیار اپنے بندے سے کرتا ہے، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً حضرت جبرائیل کو وہاں بھیجا۔ آپ نے ایڑی زمین پر ماری اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکل پڑا اور بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پینا نصیب ہوا۔ اس وقت حضرت حاجرہ نے چشمہ نکلتے دیکھ کر پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بی بی حاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر لیتا۔ کہتے ہیں کہ ابھی چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن تھا، چونکہ صحرا میں گرم لو چلتی ہے اور صحرا گرم ہوتا ہے، تو وہاں پر پرندے کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس لیے ان کا قافلہ اس پہاڑی کی طرف گیا اور دیکھا کہ پانی کے چشمے کے ساتھ ایک ماں اور بیٹا بیٹھے ہیں۔ بی بی حاجرہ نے ان کو سارا واقعہ بتایا تو وہ یہ سن کر حیران رہ گئے اور انہوں نے بی بی حاجرہ سے وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دے دی، اور پھر اس طرح عرب کے صحرا میں آبادی کا آغاز ہوا۔ اور پھر اسی جگہ پر دونوں باپ بیٹے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ یہ پانی جسے آب زمزم کہتے ہیں، یہ دوسرے پانی سے کیوں مختلف ہے اور اس کی کیا برکات ہیں، چلیں آپ کو بتاتے ہیں۔ جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ آب زمزم کا چشمہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے کی وجہ سے پھوٹا اور اب تک یہ چشمہ اسی طرح چل رہا ہے۔ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے۔ اس پانی یعنی آب زمزم کو جس مقصد کی نیت سے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔
اس پانی کو پینے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ پانی اگر سارا سال بھی کسی برتن میں پڑا رہے تو نہ اس کا ذائقہ خراب ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا رنگ۔ یہ پانی عام پانی سے بہت مختلف ہے۔ اس کے بارے میں سائنسدانوں نے مختلف تحقیقات کی ہیں، لیکن ہر طرح نیا نتیجہ نکل کے آتا ہے۔ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزے کے طور پر جاری ہوا، اور اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہوئی ہے، اور ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی اس کے کنویں کا پانی خشک نہیں ہوا ہے۔